ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثال الذین، ان لوگوں کی، مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، کا، جیسا کہ، مثلی، مثال، حبتن، ایک دانے کی، کمثل حبہ، جیسا کہ ایک دانہ، بیج کہہ لیں آپ، بیج، دانہ، انبتت، جو اگائے، سبع، 7 سنابل، خوشے، جو 7 خوشے اگائے، فی، میں، کلی، ہر، سنبلہ، خوشہ، فی کل سنبلۃ، ہر خوشے میں، مئۃ حبہ، 100 حبہ، دانہ، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر خوشے میں 100 دانے، 7 خوشوں میں 700 دانے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، یضاعف، بڑھاتے ہیں، لمن، جس کے لیے، یشاء، چاہتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالی جس کے لیے چاہتے ہیں اور بھی بڑھا دیتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالی، واسع، بہت وسعت دینے والے ہیں، علیم، جاننے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آخری 5 رکوع باقی ہیں۔ ان 5 میں سے جو 4 رکوع ہیں وہ مالیاتی نظام سے متعلق ہے، مالیات سے متعلق ہے، مالی معاملات اس میں بیان کیے جائیں گے، اور آخری جو رکوع ہے اس میں پھر پوری سورت کا آپ کہہ لیں کہ خلاصہ اور مجموعی چیزیں بیان کی جائیں گی۔ تو پہلے جو 4 رکوع ہیں ان میں العاشرہ، اس کے مالی معاملات ٹھیک ہوں، بہتر ہوں، اور سب لوگ وہ بہتر انداز کے اندر اپنے مالی معاملات انجام دیتے رہیں، اللہ رب العزت اب اس کا بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس چیز کو بھی بڑی تفصیل سے واضح کیا ہے کہ جو شخص بھی مالی معاملات کو انجام دے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ثواب برباد کر بیٹھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے اندر اپنا اجر یا ثواب برباد کر بیٹھے، بلکہ وہ ایسا طریقہ اختیار کرے کہ اس کا اجر اور اس کا ثواب وہ بھی بحال رہے۔ اب ہم انشاءاللہ اس کو جو پڑھیں گے تو یہ چیز ہمارے سامنے آتی رہے گی۔ مثل الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اچھا، 2 اصطلاحات بیان ہوتی ہیں، ہوئی بھی ہیں۔ ایک اصطلاح ہے انفاق فی سبیل اللہ، اور ایک اصطلاح ہے صدقہ۔ یہ ہم بلکہ تیسری آیت میں پڑھیں گے، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقہ۔ پھر چوتھی آیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم۔ یہ 2 اصطلاح استعمال ہوئی ہے، ایک انفاق فی سبیل اللہ اور ایک صدقہ۔ انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے خالصتاً اللہ رب العزت کے دین کو مالی فائدہ پہنچانا،
یعنی مال خرچ کرنا جس سے خالصتاً اللہ کے دین کو فائدہ ہو، جیسے جہاد ہے، جیسے تعلیم ہے، جیسے مساجد ہیں، جیسے مدارس ہیں، یا جیسے تبلیغ ہے، جیسے اسلامی تعلیم ہے، یعنی جس سے خالصتاً اللہ کے دین کو فائدہ ہو۔ اور صدقہ کہتے ہیں کہ جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچے، غرباء ہیں، مساکین ہیں، محتاج ہیں، ان کو فائدہ پہنچے۔ اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں بیان کی ہیں کہ مال وہاں پر بھی خرچ کیا جائے جہاں اللہ کے دین کو ضرورت ہو، اسے دین کا فائدہ ہو، اور وہاں پر بھی خرچ کیا جائے جہاں اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہو، مسلمانوں کا فائدہ ہو، تاکہ دین بھی محفوظ اور مضبوط ہو، تاکہ لوگ بھی معاشی اعتبار سے وہ کسی پریشانی سے محفوظ رہیں۔ ہم 28ویں پارے میں سورہ الممتحنہ میں ایک جملہ پڑھیں گے، وہ جملہ بڑا اہم ہے، وہ اسلام کے معاشی نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ، اور وہ ہے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم۔ اسلام نے جتنی بھی شکلیں اختیار کی ہیں مال کی، اس میں اس اصول کو مد نظر رکھا ہے کہ مال پوری سوسائٹی میں سرکولیٹ کرنا چاہیے، گردش کرنا چاہیے۔ مال چار ہاتھوں کے اندر منجمد ہو کر، مرتکز ہو کر نہیں رہ جانا چاہیے کہ چار فیملیاں وہ تو امیر سے امیر سے امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے اور باقی لوگ غریب سے غریب سے غریب تر ہوتے چلے گئے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے اسلامی نظام معیشت کی، معاشی نظام اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اسی لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ دو دو دو۔ یہ بھی کہتا ہے کماؤ، لیکن بہت کم، یہ کم کمانے کا ہے، بالکل ہے، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل ڈھونڈو، تلاش کرو، کماؤ۔ طلب کسب الحلال فریضہ، اللہ رب العزت نے رزق حلال کا کمانا فرض کر دیا ہے، تو کماؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خرچ کرو۔ خرچ کہاں کرو؟ دو بہت بڑی مدات اللہ نے بیان فرمائی۔ ایک انسان کی اپنی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی ضرورت وہ ضرور خرچ کرے۔ اس کے علاوہ دو بڑی جگہیں اسلام نے بیان کی جہاں دین کو فائدہ ہو، جہاں عوام کو فائدہ ہو، کرو۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ مال جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہا ہے۔ اسلامی عبادات دیکھیں آپ، میں اکثر عرض کرتا ہوں، قربانی کی عبادت دیکھیں۔ قربانی ایک بڑی عجیب عبادت ہے، بڑی عید آتی ہے، قربانی کا موقع آتا ہے، اس موقع پر اس اسلام کے نظام کو دیکھیں، جو سرمایہ ہے، جو پیسہ ہے، وہ پورے معاشرے کے اندر سرکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس نے جانور وہ کیا ہے، بڑا کیا ہے، پالا ہے، اور اس کو قربانی کے قابل بنایا۔ اب وہ شخص جانور لے کے آ رہا ہے، جانور لے کے آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، اب وہ بیچے گا، جب وہ بیچے گا اس کو فائدہ پہنچا، اسے فائدہ پہنچا۔ اچھا، اس کے بعد اب یہ 10 دن ایسے ہیں کہ ان جانوروں کو چارے کی ضرورت ہے، لہذا وہ جو چارے والا ہے نا، اس کا چارہ بکے گا، بہت بکے گا، اس کا فائدہ۔ اچھا، رسیوں والا ہے نا، وہ ان کی رسیاں بکیں گی، بہت بکیں گی، پورے سال کی نسبت ان دنوں میں سب سے زیادہ بکتی ہیں، سیزن ان کا یہ، ان کو فائدہ ہوا۔ یہ غریب طبقے ہیں۔ اچھا، وہ قصاب، ٹھیک ہے، پورا سال بھی ٹھیک ہے، لیکن ان دنوں میں تو خاص طور پر ان پر آپ کہہ لیں کہ برسے گا ان کے اوپر، محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لہذا اس طبقے کو بھی مال ملا، مال پہنچا۔ یہ جو ہیں لوڈر وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان دنوں کے اندر ان کو ذرا خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ موقع ملتا ہے، زیادہ پیسہ ملتا ہے، چنانچہ وہ جو لوڈر ہیں ان کا بھی فائدہ ہے۔ پھر جب یہ گوشت بنتا ہے تو معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ جس کو بسا اوقات گوشت نہ بھی مل پاتا ہو، اس کو گوشت ملتا ہے، وہ کھاتا ہے۔ پھر ایک طبقہ وہ ہے جس کو کھال کی صورت میں فائدہ پہنچتا ہے۔ پھر ایک طبقہ وہ ہے جس کو اس سے کم چیزوں کی صورت میں فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ اسلام کا نظام معیشت ہے۔ دیکھیں، ایک قربانی، پورا معاشرہ فائدہ اٹھا رہا ہے،
اور پیسہ صرف ایک بندہ لگا رہا ہے، پیسہ صرف ایک بندہ لگا رہا ہے، وہ کون ہے؟ جس پر اللہ نے یہ قربانی فرض کی ہے. ایک بندہ اللہ کے حکم کے مطابق پیسہ خرچ کر رہا ہے، پورا معاشرہ مستفید ہو رہا ہے، پورا معاشرہ اس سے. اسی لیے نا کچھ لوگ بسا اوقات کہہ بیٹھتے ہیں کہ بھائی اتنا بکھیڑا پالنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا، میں نے نا بہت سارے لوگ اور بھی جو اس سے مستفید ہوتے ہیں، ابھی ان کا ذکر نہیں بھی ہوا، بہت سارے اور بھی لوگ، سریاں بنانے والے، سریاں پائے بنانے والے، وہ الگ مستفید ہو رہے ہیں. قیمہ بنانے والے وہ الگ مستفید ہو رہے ہیں. یہ سب غریب طبقہ ہے مجموعی طور پر، اکا دکا ان میں کوئی صاحب حیثیت ہوگا. ایک شخص پیسہ لگا رہا ہے جانور خریدنے والا، اور جانور کس نے خریدنا ہے؟ جو صاحب حیثیت خرید سکتا ہے. دیکھیں اسلام نے قربانی اس پہ فرض فرمائی جو صاحب حیثیت خرید سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وہ خرید رہا ہے، صاحب حیثیت نے خریدا، اسے کوئی زیادہ بڑا فرق نہیں پڑا، خدا نہ خاصا بھوکا نہیں مرنے لگا وہ. لیکن اس سے کیا ہوا؟ پورا معاشرہ مستفید ہوا، پورا معاشرہ اس سے مستفید ہوا. بعینہ ہی اسی طرح اسلام جب کہتا ہے نا انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ، تو یہ کیا ہے؟ اپنا مال ان لوگوں تک پہنچاؤ جو معاشی اعتبار سے کمزور ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ ان کی روزی روٹی چلتی رہے گی، ان کا بھی چولہا جلتا رہے گا، ان کے معاملات بھی حل ہوتے رہیں گے. تو یہ جو بیت المال ہوتا تھا نا، بیت المال یہ بیسیکلی اسی مقصد کے لیے ہوتا تھا. جہاں معاشی اعتبار سے غربت ہے، بیت المال اس حصے کو سپورٹ کرتا تھا، اس حصے کی غربت کو کم کرنے کی کوشش کرتا تھا. ختم نہیں ہوگی، غریب تو رہیں گے، لیکن بہرحال کوشش ہوتی تھی کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، سرکولیٹ ہونا چاہیے پوری سوسائٹی کے اندر، پورے معاشرے کے اندر، پوری امت کے اندر یہ مال جو ہے وہ سرکولیٹ ہونا. یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، یا یہ ہے صدقات اور خیرات، یہ ہے اسلام کا نظام معیشت. مثل الذین، اچھا یہ تو ہوا دنیاوی فائدہ، یہ تو دنیاوی فائدہ ہوا. اب جب کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً چاہے دین پہ خرچ کرے چاہے لوگوں پہ خرچ کرے، اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں، اتنا ثواب کہ اس میں سے سمجھانے کے لیے کوئی تھوڑا سا یہاں بیان ہوا ہے. مثال الذین، ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. تو ان کے اجر کی مثال، ان کے ثواب کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبہ، جیسے ایک دانہ، بیج. اب اس بیج کو جب زمین میں ڈالا گیا تو زمین میں ڈالا گیا تو زمین سے وہ نکلا، پودا نکلا. انبتت 7 سنابل، اور اس ایک دانے نے 7 خوشے اگائے. فی کل سنبلۃ، اور ہر خوشے میں 100 حبہ، 100 دانے. ایک دانہ زمین میں گیا، اس ایک دانے نے 100 دانے اگائے، اس ایک دانے نے 100 دانے اگائے. اسی طرح جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو 1 روپیہ خرچ کرنے پر اللہ اس کو 700 گنا تک اجر عطا فرماتے ہیں. فیصد نہیں، گنا، 700 گنا تک. اچھا یہ ابتدا ہے، یہ اینڈ نہیں ہے، یہ تو ابتدا ہے. آگے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے پھر آگے چاہتے ہیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں. یعنی 700 تو ملا ہی ملا نا. پھر نیت اچھی ہے، اخلاص والا ہے، تقوی والا ہے، خوف خدا والا ہے، اور بڑے درد دل کے ساتھ دے رہا ہے، بسا اوقات اللہ اربوں خربوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں وہ بڑھا دیتے ہیں اجر و ثواب. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت دینے والے اور علم والے ہیں. الذین، جو لوگ، ينفقون خرچ کرتے ہیں، ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ثم پھر
لا یتبعون نہیں وہ کرتے یا نہیں وہ جتلاتے ما انفقوا اس پر جو انہوں نے خرچ کیا، جو خرچ کیا اس پر نہیں جتلاتے، منن احسان، پھر وہ احسان نہیں جتلاتے، ولا اور نہ ہی اذا تکلیف پہنچاتے ہیں، نہ وہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی وہ تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر طے ہو چکا، محفوظ ہو چکا، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، لہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہو چکا، ولا اور نہیں خوف کوئی ڈر ہوگا، علیہم ان پر، ولا خوف علیہم اور ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پیچھے مثال دی اللہ نے دانے کے ساتھ، بیج کے ساتھ۔ اچھا یہ بیج کی مثال کیوں دی گئی؟ اللہ تعالیٰ کوئی اور مثال بھی دے سکتے ہیں، زمین، بیج، کاشتکار۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اپنی پیداوار سے صحیح معنوں میں نفع اٹھانا ہے تو اس کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں، تین شرائط ہیں، اس کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک، جو بیج ڈالا جا رہا ہے وہ صحیح ہو، بیج جو ہو وہ صحیح ہو، خراب نہ ہو، دانا صحیح ہو، خراب نہ ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، جہاں پر جس زمین میں ڈالا جا رہا ہے زمین بھی صحیح ہو۔ نمبر تین، جو کاشتکاری کرنے والا کاشتکار ہے وہ بھی واقف ہو۔ جب یہ تین چیزیں پائی جائیں گی، بیج بھی ٹھیک ہے، زمین بھی ٹھیک ہے، کاشتکار بھی واقف ہے، اسے اپنے فن پر عبور حاصل ہے، اب یہ بیج فائدہ دے گا، اب یہ بیج نفع دے گا۔ مثال یہ دی ہے۔ اچھا اس مثال کو آپ یہاں پہ لائیں، اس مثال کو یہاں پہ لائیں۔ وہ کیسے کہ صدقہ یا انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا، اس کے لیے بھی تین شرائط ہیں۔ نمبر ایک، جو مال دے رہا ہے، جو مال دے رہا ہے وہ مال پاک صاف حلال ہو، حرام کا نہ ہو، مال صحیح ہو۔ نمبر دو، جو دینے والا ہے، جو دینے والا ہے اس کی نیت وہ بھی صحیح ہو، اسے بھی پتا ہو کہ کیسے دینا ہے، نمود و نمائش نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے عوض کوئی مفاد نہ ہو۔ اور نمبر تین، جہاں خرچ کیا جا رہا ہے وہ جگہ بھی ٹھیک ہو۔ جب یہ تین شرائط پائی جائیں گی پھر یہ انفاق فی سبیل اللہ اور یہ صدقہ انسان کو وہ نفع دے گا کہ قبر کے اندر عذاب سے بچائے گا اور کل آخرت میں اللہ کے ہاں اجر اور ثواب کا اس کو مستحق بنائے گا۔ اسی لیے مثال وہ دی، یہ تین چیزیں ہوں گی نا تو زمین بہترین پھل دے گی، زمین بہترین پیداوار دے گی۔ اسی طرح صدقے کے اندر بھی یہ تین شرائط ہیں۔ نمبر ایک، بیج صحیح ہو یعنی مال صاف ہو۔ نمبر دو، دینے والا وہ ٹھیک ہو، اس کی نیت ٹھیک ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اس آیت میں وہی بیان ہوا۔ اور نمبر تین، جہاں دے رہا ہے وہ جگہ بھی ٹھیک ہو، وہ مصرف بھی ٹھیک ہو۔ الذین ينفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ اب یہ جو لوگ خرچ کرنے والے ہیں نا، یہ ان کی شرائط آ گئی۔ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا، پھر جو خرچ کیا ہے نا اس پر احسان نہ جتلائیں، ولا اذى، اور یا کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ تو نہیں تو دے تو دیا ہے، اب ہر موقع پر پتہ نہیں تمہیں، یا ایسا طرز عمل اختیار کرے کہ سامنے والے کی گردن جھکی رہے۔ یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا طرز عمل، ایسا برتاؤ کہ سامنے والا ہمیشہ اس کے سامنے ذلیل رہے، نہیں نہیں نہیں، ایسا طرز عمل نہیں کرنا۔ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ الدہر کے اندر، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا،
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ جو اللہ کے لیے کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں. اگلا جملہ سنیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ اس کے عوض کوئی بدلہ چاہیے، نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو. ہم تو یہ بھی نہیں کہتے، ہم تو شکریہ بھی نہیں چاہتے. ولا شکور، ہم تو شکریہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا شکریہ ادا کرو کہ ہم نے تمہاری مدد کی. یعنی اتنی خالص نیت کے ساتھ اور اتنے خالص دل کے ساتھ. تو لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو خرچ کیا ہے پھر اس پر نہ تو احسان جتلایا جائے اور نہ ہی کسی طرز عمل سے تکلیف پہنچائی جائے. تو لہم اجرہم، ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ کے ہاں ان کا اجر محفوظ ہو چکا. ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی ڈر ہوگا. ولا هم یحزنون، اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے. قول معروف ومغفرہ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، بڑی ہی پیاری آیت. قول معروف، ایک بھلا جملہ. قول معروف، ایک بھلا جملہ. ومغفرہ، اور بخش دینا، درگزر کر دینا، درگزر کر دینا. خیر، بہت بہتر ہے. من صدقہ، اس صدقے سے. یتبعها اذى، جس کے بعد ایذا پہنچائی جائے، تکلیف پہنچائی جائے. مثلا یہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھو بھائی، تم کسی کو دینا چاہتے ہو نا، ٹھیک ہے دو، لیکن کسی کو ذلیل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو چار سنانے کی اجازت نہیں ہے. یہ ذلیل نہیں کر سکتے. اگر تم نہیں دے سکتے نا، کوئی بھلا جملہ کہہ دو، بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو بہت دے. وہ مغفرہ، اور درگزر کر کے نا سائڈ پہ نکل جاؤ. یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ چار پیسے بھی دو اور چار جملے بھی سناؤ. نہ دو، نہ دینا بہتر ہے، دے کے چار جملے سنانا. قول معروف ومغفرۃ خیر، بھلا سا جملہ اور درگزر یہ بہتر ہے اس صدقہ سے. یتبعها اذى، جس کے پیچھے ایذا ہو، جس کے بعد ایذا پہنچائی جائے. واللہ، اور اللہ تعالی غنی، بے نیاز ہے. حلیم، بردبار ہیں، متحمل مزاج. بس جی یہاں تک.